بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں پروگرام ہوا شافی پروگرام نمبر 49 کے ساتھ آپ کی خدمت میں مولانا سعید احمد خان صاحب، عمر ہارون اور خاکسار عرفان احمد حاضر ہیں. بہت سارے سوالات پچھلی دفعہ بھی رہ گئے تھے اور اس دفعہ پھر سوالات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ 1 گھنٹے میں ہم اس کو کور کر سکیں گے. اس بارے میں میں نے دوستوں سے، خواتین و حضرات سے بار بار درخواست کی ہے کہ صرف جمعرات کے دن ہمیں سوالات ارسال کیا کریں. پورا ہفتہ سوالوں کو نوٹ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن کیفیت جو ہے وہ بقول رانا صاحب کے حالات کا بدلنا مشکل ہے. بہرحال آج جو میری طرف سے سوال ہوں گے وہ صرف وہ ہیں جو جمعرات کے دن مجھے موصول ہوئے. جمعرات سے پہلے موصول ہوئے یا آج جمعے کے دن جو صبح سے موصول ہو رہے ہیں وہ پروگرام میں نے شامل نہیں کیے. صرف جمعرات کے دن جو سوال ہیں وہ میں نے شامل کر لیے ہیں. جو پچھلے پروگرام تھے 48 اور 47، اس کے بارے میں جو ہم نے جو ادویات کے نام ہمیں موصول ہوا کرتے تھے امریکہ سے، ایک بہن نے یہ ذمہ داری لی ہوئی تھی، وہ کیونکہ آؤٹ آف اسٹیشن ہے اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے. اس کے بعد جن ایک دوستوں سے میں درخواست کی ہے کوئی سی کامیابی نہیں ہوئی. اس لیے میری اپیل ہے کہ بہت سی بچیوں نے مجھے کئی دفعہ لکھا ہے کہ آپ انکل ہم کو آپ کی مدد کر سکتے ہیں اس معاملے میں، تو بتائیں. تو جو لوگ جن کو واقفیت ہے ہومیوپیتھک سے، ہومیوپیتھک کی ادویات سے، یا وہ ڈکشنری کی مدد سے یا انٹرنیٹ کی مدد سے جن ادویات کے نام پروگرام میں بولے جائیں آج، اگر وہ نوٹ کر کے ہمیں بھجوا سکتے ہوں تو ہم ان کے ممنون ہوں گے. ابھی تک نہ 47 کا ہوا ہے نہ 48 کا ہوا ہے اور آج 49 کا پروگرام ہے. تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے تعریفی کلمات لکھے، ریمارکس لکھے. بعض نے شکوہ کیا کہ ہم رانا صاحب کو آپ کی معرفت تعریفی کلمات بھیجتے ہیں، آپ پڑھ کے نہیں سناتے. یہ 3-4 لوگوں نے اب کے شکوہ کیا تھا. مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس سوالات اتنے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اگر اس لائن پہ چل پڑیں تو 15-20 منٹ ہمارے ضائع ہو جائیں گے. بہرحال آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے رانا صاحب کو بھی اور تمام ان لوگوں کو بھی جو بیچارے بیمار ہیں. اس لیے پروگرام کی کامیابی کے لیے اور بیماروں کی شفابی کے لیے دعا کر دیں، یہی کافی ہے. جی رانا صاحب اور جی ہارون صاحب، کوئی اور بات آپ نے کہنی ہے یا پھر سوالوں کی طرف آپ شروع کریں، پھر اس کے بعد کچھ موقع ہارون کو دیں، درمیان میں پھر کوئی بات ہی میں بتا کر لوں. جی انڈیا سے سوال پوچھا گیا ہے کہ گٹھیا بائی بادی، ارتھرائٹس اور یورک ایسڈ چاروں بیماریوں الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے اور ہومیوپیتھک میں دوائیاں کیا ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دیکھنے اور میرے سننے والوں، اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حافظ نصر ہو. دیکھیں، یورک ایسڈ کے بارے میں تو ہم نے کئی دفعہ اس پروگرام میں باتیں کی ہیں، دوائیں بھی بتائی ہیں، اور یہ یورک ایسڈ کے بارے میں اور یہ گٹھیا، یہ یورک ایسڈ، یہ جوڑوں کا درد، یہ سب بہن بھائی ہیں آپس میں. تو کئیوں کو روما کی تکلیف ہوتی ہے، کئیوں کو رومیٹزم کی تکلیف ہوتی ہے، کئیوں کو یہ کیا کہتے ہیں اس کو یورک ایسڈ کی تکلیف ہوتی ہے، گنٹھیا بولتے ہیں اس کو عام زبان میں. تو یہ سب چیزیں اصل میں ایک دوسرے سے یورک ایسڈ کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے سوج جائیں گے. پاؤں کے انگوٹھوں کے جوڑ اگر سوجیں، چلنا پھرنا مشکل ہو تو اس کو گنٹھیا ہوتا ہے. اسے گنٹھیا بھی بولتے ہیں، اسے یورک ایسڈ ہائی ہوتا ہے. اور یورک ایسڈ کو جرمن زبان میں ہان دورے کہتے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ہان دورے ٹیسٹ کرواتے رہیں. تو یہ سب ملی جلی قسمیں ہیں ساری. ان کی مختلف دوائیں بھی استعمال ہوتی ہیں ان کے لیے، لیکن ایک دوا ہے جو سب کے لیے، وہ ہے سب دردوں میں ہی وہ کام آتی ہے، وہ ہے کولچیکم. کولچیکم ایک ایسی دوا ہے جو ہر درد میں، جوڑوں کے درد میں کام آتی ہے. تو اور بھی بے شمار دوائیں اس کے لیے،
لیکن مختلف بیماریوں کے لیے مختلف پیشنٹس کے لیے مختلف دعائیں تجویز کی جاتی ہیں. میرے استاد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ جوڑوں کی درد کے لیے سب سے پہلے میڈورائنم دیا کرتے تھے CM ایک خوراک. تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ ماشاء اللہ میڈورائنم سے ہی کئی لوگوں کی جوڑوں کی دردیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو اگر کچھ فرق رہ جائے تو پھر اس کے ساتھ وہ کچھ سپورٹنگ دعائیں پھر دینی پڑتی ہیں. مثلاً فارمیکا روفا ہو گئی، کلکیریا فاس ہو گئی، رسٹرکس ہو گئی، روٹا ہو گئی، برائیونیا، کولچیکم، اس قسم کی دوائیں پھر چھوٹی طاقت میں ساتھ ایز سپورٹنگ دوائیں دینی پڑتی ہیں. تو اس لیے یہ جتنے بھی جوڑوں کی دردوں والے احباب ہیں یا مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا دے. تو یہ سب میرے استاد محترم کی تجویز کردہ دوائی کے مطابق میڈورائنم CM کی ایک خوراک لے لیں، اور اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد پھر آپ سفلینم CM کی خوراک لے لیں. یہ ساری دوائیں 2 پچھلے پروگراموں میں میں نے تفصیل سے بتائی ہوئی ہیں، اس لیے میں نے آپ نے سوال کا آغاز کیا، میں نے جواب دے دیا. باقی جس نے اس کی تفصیل دیکھنی ہے وہ پروگرام میں خیال 2 پروگرام پیچھے چلا جائے، اس کو ساری تفصیل مل جائے. لڑکا عمر 25 سال، وزن کم ہے، الفا لفا کیو لے رہا ہے، لوڈپوڈیم 30 دن میں 3 بار، 1 ماہ ہو گیا، ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا، کیا کریں؟ 25 سال میں جس کو کوئی فرق نہیں پڑا تو آپ 1 مہینے میں کیسے فرق دیکھ سکتے ہیں؟ اگر اس بچے کو سوکھے کی بیماری ہے تو اگر سوکھے کی بیماری اس بچوں کو ہے تو پھر الفا کام نہیں کرے گا. پھر آپ روٹینم دے کے دیکھیں تھیریٹی میں، اور الفا ساتھ آپ دے سکتے ہیں ایز اے سپورٹنگ دوائی. تو جن کو سوکھا ہوتا ہے ان کو پھر اتنی جلدی فرق نہیں پڑتا. بچہ 25 سال کا ہے، اس کو فرق نہیں پڑا تو وہ 1 مہینے میں کیسے فرق پڑ سکتا؟ اصل میں لوگ چاہتے ہیں گرم گرم کھانا، فٹافٹ وہ چاہتے ہیں کہ ادھر دوائی کھائیں اور ادھر سارا کچھ ہو جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. اسی طرح لوگ مجھے آج دوائی کا آرڈر دیں گے، اگلے دن پوچھیں گے جی دوائی نہیں پہنچی. بابا دوائی اٹھ کے تو نہیں آنی، دوائی کام کرنا ہے، دوائی بنانی ہے، پیکٹ بننا، دوائی بننی، پھر جا کے پوسٹ آفس جانی. اس لیے لوگ ہمارے بہت جلدی میں ہیں، اکثر لوگ بہت ہی زیادہ. یہ جتنے لوگ جلدی میں ہیں یہ سارے میرکسول 200 کی خوراک کھائیں. اور ایک دوا ہے امپیشنٹ ایک دوا کا نام ہے، یہ ڈاکٹر باخ نے بتائی ہوئی ہے کہ سب لوگ جو بھی جلدی میں ہوتے ہیں، ہر کام میں جلدی، کھانے میں جلدی، پینے میں جلدی، جانے میں جلدی، اٹھنے میں جلدی، بیٹھنے میں جلدی، وہ چاہتے ہیں ہر کام جلدی جلدی ہو جائے. تو وہ امپیشنٹ ایک دوا ہے ڈاکٹر باخ کی، اس کا استعمال رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا یہ جو جلدی پانا ہے نا ہر چیز میں، یہ ٹھیک ہو جائے. عمر 20 سال، بائیں جانب کا جبڑا 2 سال سے آواز آ رہی ہے، جبڑا کھولنے میں تکلیف ہے، 2 مہینے سے درد بڑھ گئی ہے، فزیو تھراپی سے درد کم ہوا تھا لیکن آواز ویسی ہی ہے، درد بھی کبھی زیادہ کبھی کم ہوتی رہتی ہے، چباتے ہوئے آواز تیز ہو جاتی ہے، منہ بند کر کے زیادہ دیر بیٹھنے میں درد تیز ہو جاتی ہے، درد پورے منہ میں، سر، دانتوں اور گردن تک جاتی ہے. ہاں نہیں، یہ تو پلمبم میٹیلیکم ہے. یہ پلمبم میٹیلیکم 30 میں دن میں 2 دفعہ کھانا شروع کریں اور 2 ہفتے بعد چھوڑ دیں، پھر بتائیں کیا صورتحال ہے. الکوہل میں 3-4 قطرے ڈال کر نئی دوائی تیار ہو جاتی ہے. رانا صاحب جو دوائی ارسال کرتے ہیں ان کو استعمال کے بعد جب چند قطرے باقی رہ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے الکوہل منگوا کر اس میں ڈال دیں تو نئی دوائی تیار ہو جاتی ہے. اس طرح دوائی میں سے دوائی بنائی جاتی ہے. کالیفاس ہو یا وٹامن ہو، تذبذب سا ہے کہ اس طرح مکمل دوائی بنتی ہے کہ نہیں، ڈاکٹر صاحب ذرا تفصیل معلوم کر دیں. دیکھیں جی، یہ تذبذب زدہ جو لوگ ہیں ان کا تذبذب میں ٹھیک نہیں کر سکتا. میں نے اس پہ پورا ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے، ایک پروگرام بنایا ہوا ہے. پچھلے ہفتے میں نے وہ اپنے واٹس اسٹیٹس پہ بھی لگایا ہوا تھا کہ دوائی کس طرح بناتے ہیں.
اور میں نے 1000 بار بتایا ہے کہ دہی کا صرف جاگ لگتا ہے، صرف دہی کو جاگ لگتا ہے، اسی طرح ہومیوپیتھی کی دوائی بنانے میں صرف جاگ لگتا ہے۔ اور میں نے 1000 بار یہ شعر بھی سنایا، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا۔ سمجھنے والے تو سمجھ جائیں گے اس بات کو، لیکن جو نہ سمجھے وہ اناڑی ہے۔ تو پھر میں نے تو 1000 دفعہ کئی پروگراموں میں یہ بتایا ہے کہ نئی دوائی بنانے کے لیے ایک قطرہ اگر آپ کسی الکوہل میں یا پانی میں ڈال دیں تو وہ دوا تیار ہو جاتی ہے۔ تذبذب کا شکار یہ لوگ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ کمپنی کا اگر اوپر اچھا سا اسٹکر لگا ہو، اوپر خوبصورت سی لکھائی ہو، اور وہ جو دوائی میں بہت سستی دیتا ہوں وہ 25 یورو کی یہ لیں، ان کا تذبذب ٹھیک ہو جائے گا پھر، اور کوئی وجہ نہیں۔ میں خدا کے فضل سے اتنے 25 سالوں سے میں علاج کر رہا ہوں دنیا کے، میری یہی دوائیں جو میرے پاس ہیں جو میں لوگوں کو دیتا ہوں، انہی سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ تو اس لیے جو دوائیں آپ مجھ سے خریدیں اس پہ یقین رکھیں کہ وہ اصلی دوائیں ہیں، اور ان کو آپ الکوہل بنا کے، الکوہل ڈال کے ان کو بڑھا سکتے ہیں اور ساری زندگی بڑھا سکتے ہیں۔ آپ اس وہم میں نہ پڑیں کہ جی آپ نے 6 دفعہ الکوہل ملا لی ہے، 10 دفعہ ملا لی۔ میرے پاس 30 سال پرانی دوائی پڑی ہے، آج بھی پڑی، آج بھی ویسے ہی کام کرتی، اور اس کو پتہ نہیں میں نے کتنی بار ریفیل کیا ہوا ہے 30 سالوں میں۔ تو اس لیے اس تذبذب میں نہ پڑیں، ہمیشہ پازیٹیو سوچیں۔ ایک بات جب میں پروگرام میں بیٹھ کے کہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ مجھے دنیا کے بے شمار لوگ سنتے ہیں، بڑے بڑے ہومیوپیتھ خدا کے فضل سے جو میری باتیں سنتے ہیں، تو میں کوئی یہاں بیٹھ کر آئیں شائیں تو نہیں مار رہا نا۔ اگر میں ایسے کروں گا تو لوگ مجھے ٹوکیں گے، مجھے کہیں گے یہ تم کیا بتا رہے ہو دنیا کو۔ میں ہر وہ بات بتاتا ہوں دنیا کو جو صحیح ہے اور جس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ اگر 10 ml یا 30 ml کی شیشی میں الکوہل ڈال کے ایک قطرہ کالیفاس کا ڈال دیں یا ایک قطرہ وٹامن ڈی کا ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح سے 8-10 دفعہ ہلا لیں جھٹکے دے کے، تو وہ آپ کی دوائی ویسی ہی ہے جیسے آپ شوابے سے خرید کے لے کے آئیں، یا جیسے آپ ہیلیوس سے خرید کے لے کے آئیں، یا جیسے آپ کسی بھی بڑی کمپنی سے خرید کے لے کے آئیں۔ خوبصورت سٹکر لانے سے دوائی خوبصورت نہیں بن جاتی۔ جو کہہ رہا ہے بندہ، جو کہہ رہا ہے، اس کے لفظ جو کہہ رہے ہیں وہ خوبصورت ہیں۔ میں چینل پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں، میں ایسے ہی کوئی آپ شلا مطلب تو نہیں بول رہا نا۔ اس لیے میں جو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، کیونکہ میں آپ لوگوں کو جواب دہ نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو جواب دہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں جو کہتا ہوں وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوتا ہے۔ وٹامنس پی پی، وٹامن کے، وٹامن ایچ اور وٹامن پی ہمارے کس کام آتے ہیں، ان کا فائدہ بتا دیں۔ وٹامن پی اور وٹامن کے اور وٹامن کے ایکچولی ہڈیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، وٹامن ڈی کے ساتھ اگر ملا کے کھائیں تو ہڈیوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اور کون سا تھا؟ وٹامن ایچ۔ وٹامن ایچ جو ہوتا ہے یہ بیوٹین ہوتا ہے۔ یہ وٹامن ایچ ایکچولی یہ بالوں کے لیے، جلد کے لیے، ناخنوں کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور کون سا تھا؟ پی پی لکھا ہے، وٹامن پی پی۔ یہ وٹامن پی پی نہیں ہے، یہ غلطی سے پی پی لکھا گیا ہے، یہ وٹامن پی ہے صرف پی۔ ہاں جی۔ تو اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو تفصیل سے کسی وقت، لیکن وٹامن کے جو ہے، وٹامن کے اور وٹامن کے 2 یہ دونوں وٹامن جو ہیں یہ ہڈیوں کے لیے بہت اچھے ہیں، بلڈ سرکولیشن کے لیے بہت اچھے ہیں، اور یہ وٹامن ڈی کے ساتھ مطلب گیپ کے ساتھ اگر ملا کھائیں تو ہڈیوں کو اور وٹامن ڈی بہت جلدی سے بڑھتا ہے۔ لیکن چلیں آج آپ نے وٹامن کا ذکر چھیڑ ہی دیا ہے تو میں آپ کو اینٹی ایجنگ وٹامن میں بتاتا ہوں لوگوں کو کہ جو ان کی صحت کو اور ان کی ایج کو جوان رکھ سکتے ہیں، ایسے وٹامنس جو ان کی جلد کو بھی جوان رکھ سکتے ہیں، جو ان کی صحت کو اور ان کے چہرے کو، ان کے ہر جسم کو جوان رکھ سکتے ہیں، ان میں سے سب سے
جو بہترین وٹامن ہے وہ ہے وٹامن ڈی. اور وٹامن ڈی کے بعد آتا ہے دوسرا وٹامن، وٹامن ای. وٹامن ای جو ہے یہ آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو، ایموشنل بناتا ہے، آپ کو کام کرنے کی طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، اور آپ کی اسکن کو یہ بہت طاقت دیتا ہے، اور آپ کے ہارٹ کے لیے یہ بہت اچھا ہے وٹامن ای. اور اس کے بعد آتا ہے وٹامن بی کمپلیکس. وٹامن بی کمپلیکس ایکچولی آپ کی پوری باڈی کے لیے بہت ہی اعلیٰ ہے. اس میں 6-7 وٹامنز ہیں مختلف ملا کے ایک وٹامن بی کمپلیکس بنا ہوا ہے. یہ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، یہ جسم میں طاقت دیتا ہے، یہ تھکاوٹ کو دور کرتا ہے، یہ جسم میں اکڑاؤ ہو اس کو دور کرتا ہے، جسم میں خون بناتا ہے، بلڈ سرکولیشن کو ٹھیک رکھتا ہے، اور آپ کو جوان رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ جتنے وٹامنز میں نے وٹامن ای بتایا، اور وٹامن سی بھی اس کے ساتھ شامل ہے. وٹامن سی تمام انفیکشن کو ختم کرتا ہے، باڈی کے جتنے بھی انفیکشن ہوں اس کو یہ ختم کرتا ہے. کئی لوگ مالٹے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، یہ اس میں وٹامن سی ہے، اس کو کھا لیں، لیکن مالٹے کھانے سے عموماً گلا خراب ہوتا ہے. تو وٹامن سی کھانے سے گلا خراب نہیں ہوتا. اس لیے آپ ان وٹامنس کو دن میں 1-2 دفعہ اگر اپنی روٹین میں بنا لیں تو کھانے کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں. مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو یاد ہے وٹامن سی آپ نے کھانا، 2-4 گولیاں منہ میں کھا لی، چبا لی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے کھانے کے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا یا آدھا گھنٹہ بعد میں کھانا ہے. وٹامنس کو آپ کھانے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، گولیوں میں کریں، قطروں میں کریں، جیسے مرضی کریں. یہ اینٹی ایجنگ کے بہترین وٹامنس ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. آپ کئی لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں، اکثر سوال کرتے ہیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے، میرے بارے میں. تو میں ان کو بتاتا ہوں یہ محض اللہ کا فضل ہے. تو اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے. لیکن میں کچھ اس طرح کی وٹامنس وغیرہ بھی لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اچھی دی ہے، الحمدللہ، شکر ہے اس کا. اسی لیے میں نے آج آپ کو بھی کچھ وٹامنس بتائے ہیں جو آپ کی صحت کو بحال رکھ سکتے ہیں، آپ کو جوان رکھ سکتے ہیں، تا عمر آپ کی عمر میں بھی برکت ہو سکتی ہے، دے سکتے ہیں. یہ وٹامن آپ کی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں. چلیں یہ کہہ لیتے ہیں، برکت تو خدا تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. تو وٹامنس کے سلسلے میں نے ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیا. چلیں آگے چلیں. تھینک یو جی. بچے کی عمر 2.5 سال ہے، جب سے اس کی بہن پیدا ہوئی ہے بچہ بہت چڑچڑا ہو گیا ہے، بچے کے لیے کوئی دوائی دے دیں. 2.5 سال کا بچہ کیسے چڑچڑا ہو گیا؟ بہن کو پیدا ہوئے 2.5 ماہ ہوئے. 28 کے 2.5 سال؟ 2.5 سال جی. اچھا 2.5 سال، سوری، میں 2.5 سال سے 2.5 years. جی جی ٹھیک ہے. لیکن جی یہ تو اس کی تو کوئی دوائی نہیں ہوتی. اس کی کون سی دوائی ہونی ہے کہ جی بچہ وہ اگر وہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے بچوں میں کہ اس کو اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے ماں باپ کی اس بچے کی طرف سے، وہ زیادہ توجہ چھوٹے کی طرف ہو جاتی ہے، جس سے کچھ بچے جیلس ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسے بچوں کو آپ کیمومیلا دے سکتے ہیں، فاسفورس 30 میں دے سکتے ہیں، پلسٹیلا 30 میں دے سکتے ہیں. تو ایسی دوائیں اگر آپ دن میں 1 بار دیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے. ایکچولی وہ توجہ چاہتا ہے اور کچھ نہیں. یہ بھی 2.5 سال کے بچے کا سوال ہے. 2.5 years old child has recently started to develop knock and knees. 2.5 سال کا بچہ ہے، اس کے گھٹنوں میں آوازیں آتی ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ 2.5 years old child has recently started to develop knock and knees. نوک اینڈ نیز، نوک اینڈ نیز. لیکن جی نوک اینڈ نیز کا تو مجھے نہیں پتا وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. نیز تو چلو گھٹنے ہو گئے، نوک کیا ہوتا ہے؟ اس میں آوازیں آتی ہیں کہ اگر تو آوازیں آتی ہیں تو پھر ایسے بچے کو میں کیلشیم کی بہت سخت کمی ہے، اس کو کیلشیم کارب اور کیلشیم فاس اور کیلشیم فلور تینوں کیلشیم 6 میں ملا کے دن میں 3 دفعہ دیں 1 مہینہ. پھر بتائیں. میری والدہ جن کی عمر 76 برس ہے، ان کو شنگلس کے سمٹم ہیں. پیچھے دائیں طرف پسلیوں کے حصے میں
تکلیف دہ خارش کی وجہ سے زکام بھی ہو گیا ہے, بلڈ پریشر اور شوگر بھی ہے. کس چیز کے آپ نے بتایا؟ شنگلز کے؟ شنگلز لکھا جی انہوں نے, شنگلز, ہاں جی SHINGLES. جی جی جی, شنگلز کے لیے شنگلز کے لیے اگر آرنیکا, کینتھرس اور رسٹرکس 30 میں ملا کے 200 میں ملا کے دن میں 2-3 دفعہ کھایا جائے کچھ دن, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰਾ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਬ ਤੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਆਏਗੀ ਵਿੱਚ. عمر یار بند کرو اس کو. اور ان کا شاید میں نے بنایا نہیں وہ, ایک منٹ, میں اس کو یاد نہیں رہا. Put in waiting, allowed to multiple record local remove, make it co-host. لو سائن co-host کر دیا آپ کو. 3 years old boy not passing urine. I have sent this question in program number 48. Rana Saab suggested to give following medicine: tuberculonium 200 first day, phosphorus 200 second day, and repeat in same order Visacria communis Q daily 3 times. جب یہ دوائی شروع کی تھی تب بچے کا کولیسٹرول 388 پروٹین پلس تھا اور فیس, پیٹ اور لیگز پہ سوجن بہت کم تھی. 2 دن دوائی دی گئی تو اچانک سے سوجن بیٹھ گئی اور پروٹین 4 ٹائم پلس رپورٹ میں آئی ہے. 2 دن دوائی دی گئی, پھر سمٹمز بعد میں بیٹھنے میں وجہ سے یہ دوائی بند کر دی. ڈاکٹر کے مطابق اس بچے کو نیفروٹک سمٹمز ہے اور ڈاکٹرز روزانہ 3 انجیکشن دیتے ہیں جس سے وہ اورین کرتا ہے ورنہ نہیں کرتا. پلیز آپ کوئی مزید دوائی یا مزید مشورہ دے دیں. ہاں جی, انہوں نے مشورہ کیا, انہوں نے مجھے میسج کیا تھا, انہوں نے لکھا تھا کہ اس کو نیفرائٹس کی تکلیف ہے اور اس کو اس کی جسم میں بہت زیادہ پروٹین ہے, تو ظاہر پروٹین گردے خارج نہیں کرتے, تو اس کے لیے ان کو یہ میں نے دوائیں بتائی تھیں کہ یہ دوائیں دیں اس کو. لیکن وہ سوجن تو اس کے پہلے ہی ہوگی, اگر اس کو پلس 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 پروٹین ہے تو سوجن تو اس کو پہلے ہی تھی. چلیں یہ باقی ساری دوائیں بند کر دیں, جو ویسی کیریا میں نے لکھی تھی وہ دیں اس کو دن میں 3 دفعہ, تو کرے گا پیشاب انشاءاللہ. اگر اس کے ساتھ ایک دعا اور دیں, آپ ایپس 200 میں, ایپس میلیفیکا 200 میں دیں, اور ساتھ ویسی کیریا کمیونس مدر ٹنکچر ہو یا 1x 2x 3x یا 6x کوئی بھی ہو, وہ دن میں 3-4 دفعہ دیں تو انشاءاللہ پیشاب کرے. 55 years male, when I get up in morning, I feel severe pain in ankles. Food and my soles become full, white, and cannot walk for 30 to 45 minutes. Later, I can walk, and in daytime, I feel pain in right ankle while walking. Please let me know any medicine for this problem. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. ایسکولس 200 میں روزانہ رات کو سوتے وقت کھایا کریں. 40 میل, کبھی درد بیک میں محسوس ہوتا ہے تو کبھی لیگز اور کبھی کہیں درد ایک جگہ مخصوص نہیں رہتا. آپ کا نسخہ پلوسٹالیا اور کلوفیریم 30 لی تھی کچھ دن. پلسپیلا اور کولوفائلم. پلسپیلا اور کولوفائلم 30 لی تھی کچھ دن بعد, پھر کوئی فرق نہیں ہوا. رحم پر کریں ایسا کر پوچھا. اس دوائیوں سے بہرحال فرق نہیں پڑا نوجوان کو. پلسپیلا اور کولوفائلم, یہ تو خاتون تھی, کوئی مرد تو نہیں تھا. 40 میل لکھا ہے. 40 میل لکھا ہے.
چلیں چور ہو. دیکھیں جی یہ جو بدلنے والی دردیں ہوتی ہیں نا، کبھی کندھے پہ چلے گی، کبھی اوپر چلے گی، کبھی ٹانگوں میں آ گئی، کبھی بازو پہ چلی گئی، اس کی دوائی تو پلسٹیلا ہی ہوتی ہے. تو اگر 230 سے اس کو فرق نہیں پڑا تو وہ 200 میں کھائے، پلسٹیلا 200 میں کر دے، تو پھر دیکھیں کہ دردیں آپ بیٹھی کہاں ہوں. لیکن یہ کھانے سے پہلے 2 دن نقص کا 200 میں کھا کے پھر یہ دوائی شروع کرے تو اللہ کے فضل سے بہتری ہوگی. 32 فیمیل خاکسار کے فیس پر پیپ والے پمپل تھے. رانا صاحب نے یہ دوائی تجویز کی تھی. بیسلینیم 200 ویکلی ٹوائس اینڈ کالاڈولا پلس ہائپرسم پلس ہائیڈرسٹک کیم ایشینیا کیو کھانے کے لیے اور فیس پر لگانے کے لیے. پھر بعد میں رانا صاحب نے بیبرس ایکوفولیم تجویز کی تھی. 2 ماہ ہوئے ہیں یہ ساری دوائیں لیتے ہوئے. جیسے پہلے سے پمپلس تھوڑے کم ہو لگے، اب پمپلس پورے چہرے پر آ گئے ہیں، جن سے نوز اور اوپر دونوں چیکس پر پیپ والے دانے ہیں. اس سے بہت پریشانی ہوئی ہے، مجھے پلیز دوائی بتا دیں. چلیں اگر ان کو یہ پہلے شروع سے تو انہوں نے مجھے لکھا تھا غالباً ان کو پہلے فرق پڑا تھا اس دوائی سے، بعد میں کیوں نہیں پڑا یا کیا ہوا اس کا مجھے نہیں علم. تو اگر ان کو یہ پیپس والے دانے ہیں چہرے پہ تو اس کے لیے ہیپر سلف 200 روزانہ صبح شام، اور کلکیریا سلف 6x میں یا ڈیز ایکس میں دن میں 6 دفعہ 2 ہفتے کھائیں، پھر بتائیں. اچھا جی، عمر بچی 24 سال ہے، 5 سال سے ایتھلیٹکس ہے، شروع دن سے ہومیوپیتھک علاج کروایا، کوئی فرق نہیں پڑا. اب چلنے پھرنے میں بھی تکلیف ہے، ڈاکٹروں کی رائے ہے ٹیکے لگوانے پڑیں گے ورنہ چل پھر بھی نہیں سکو گی. آپ ہومیوپیتھک کو بتا دیں. دیکھیں جی یہ پچھلا پروگرام دیکھ لیں، اس میں نے یہ سب دوائیں بھی بتائی اور کیسے کھانی یہ بھی بتایا ہوا ہے. ٹھیک. سب میں نے نوجوان روما دردوں والوں کو، ارتھرائٹس والوں کو، یہ جوڑوں کی دردوں والوں کو، سب کو یہ پچھلے 2 پروگراموں میں نے یہ ساری دوائیں تفصیل سے بتائیں کس طرح کھانی، کیسے کھانی ہے. اب میں ہر پروگرام میں وہی دوائیں ریپیٹ کروں. اور یہ ہمارے لوگوں کو اصل میں ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں فوراً ہم میسج کریں ہمیں دوائی مل جائے. اب ہم نے 2 چینل بنائے ہوئے ہیں جن پہ نسخوں کے ہم نے خدا کے فضل سے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، لیکن لوگ جو ہمارے پیارے ایسے ہیں کہ ان کو وہاں جانا، نسخہ ڈھونڈنا ان کے لیے مشکل کام ہے، کیونکہ ان کو وہاں محنت کرنی پڑے گی، نسخہ ڈھونڈنا پڑے گا. وہ وہیں سے نسخے ڈھونڈ کے میں نے بھی لوگوں کو بھیجنے، لیکن ان کو ذرا یہ خیال نہیں آتا کہ ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ وہاں نسخے پڑے، وہاں سے جا کے دیکھ لیں. اب نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، ارتھرائٹس، سر درد، پیریڈز پین، پیریڈز درد، پیریڈز زیادہ، پیریڈز کم، ہر چیز کے نسخے وہاں پڑے ہوئے ہیں. میری بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو میں پھر بار بار درخواست کرتا ہوں کہ مجھے میسج نہ کریں ان نسخوں کے لیے. کوئی اسپیشل کیس ہے کسی قسم کا، جس طرح ابھی یہ بچی نے بتایا جی کہ اس نے دوائی کھائی ہے اس کو فرق نہیں پڑا، اس قسم کی اگر آپ کوئی کیس ہے تو مجھے ضرور میسج کریں، میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن یہ روزمرہ کے نسخہ جات جو ہیں، بخار ہو گیا، کھانسی ہو گئی، نزلہ ہو گیا، سر درد ہو گیا، کمر میں درد ہوگی، جوڑوں میں درد ہوگی، یہ سب نسخے وہاں پہ کیور لائک کیور ٹیلی گرام پہ موجود ہیں اور ہوا شافی گروپ پہ یہ موجود ہے. آپ سے میں نہایت ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ پھر آپ مجھے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں گے لو جی انہیں نخرے کرن لگ پیا، انہیں نسخے نہیں دستا، جی انہیں بڑا مشہور ہو گیا تو انہیں سمجھتا اپنے آپ کو کچھ. آپ لوگوں نے بعد میں مجھے یہ کہنا ہے، آپ بے شک مجھے جو مرضی کہتے ہیں. کوئی مجھے کہتا ہے جی بڑے عجیب ڈاکٹر ہیں آپ فون نہیں سنتے، اور بھائی میں کتنے فون سنوں دیہڑی میں، مجھے یہ تو بتا دیں. کئی کہتے ہیں جی آپ بڑے عجیب ڈاکٹر ہیں، آپ کو میسج کیے تھے آپ جواب نہیں دیتے. میں آپ کو 100 میسج بھیجتا ہوں، آپ صبح سے لے کے شام تک ان کا جواب دے کے بتا دیں مجھے، میں مان جاؤں گا آپ کو. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے، آپ کو صرف باتیں کرنی آتی ہیں. تو اس لیے یہ رش کم کرنے کے لیے ہم نے یہ چینل بنایا ہے
اس چینل پہ جائیں، اب نسخے ڈھونڈیں، نسخے استعمال کریں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو فرق نہ پڑے پھر آپ مجھے لکھیں جی کہ ہم نے یہ نسخہ وہاں سے لیا تھا اور ہم نے اتنی دیر دوائی کھائی، 3-4 مہینے، 2-3 مہینے، ہمیں فرق نہیں پڑا. پھر میں آپ کو کوشش کروں گا آپ کو کوئی اور دوائیں ساتھ ایڈ کروں. لیکن خالی آپ میسج کر کے انتظار کرتے ہیں کہ جی اب کل کسی کا مجھے میسج آیا جی میں 3 ہفتے سے میسج کیا آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا تو میں نے تو بے شمار دفعہ کہا لوگوں کو کہ اگر آپ کو جواب نہ ہے تو میسج ریپیٹ کر دیا کریں. کہتے جی نہیں وہ میں نے 3 ہفتے میں انتظار کر رہی ہوں. میں جی ٹھیک آپ کرتی رہیں. میں 3 ہفتے بیک پہ جا کے تو نہیں میسج ڈھونڈ سکتا. میں تو آج روزانہ کے نہیں ڈھونڈ سکتا کہ مجھے کتنے میسج آئے ہیں. 3 ہفتے بیک تو بہت دیر کی بات ہے. تو اس لیے ویٹ کرنے کی بجائے آپ وہاں جائیں. وہی دوائیں میری ہی ترتیب دیتا، میری ہی تجویز شدہ دوائیں وہاں موجود ہیں جو آج تک میں لوگوں کو دیتا آیا ہوں. آپ کو بھی میں نے وہیں سے دینی ہے. میرا کام تھوڑا سا ہلکا ہونے دیں. تو اس لیے اب میں آپ کو پھر بار بار کہتا ہوں نزلے زکام کھانسی کا میں نے کسی کو جواب نہیں دینا. بے شک مجھے میسج کریں یا نہ کریں. مجھے آپ میرے بارے میں جو مرضی رائے قائم کریں آپ کہ میں نخرے کرن لگ پیا، میں یہ کرن لگ پیا، میں وہ کرن لگ پیا. میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں. میں صرف اپنی اللہ کی ذات کا جواب دے ہوں. میرا خدا میں جس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں میں اسی کو جواب دے ہوں. آپ کو میں جواب دے نہیں ہوں. آپ کی میں خدمت کرتا ہوں جتنی مجھے توفیق ہے. تو اس لیے آپ نزلے زکام کھانسی کے یہ جتنے بھی نسخے ہیں یہ سب آپ وہاں جا کے ڈھونڈیں، آپ کو مل جائیں گے. آپ استعمال کریں. نہیں فرق پڑا دیکھیں نسخہ مجھے ساتھ کہ یہ نسخہ ہم نے اتنی دیر دیا ہے، نہیں فرق پڑا میں آپ کی ہیلپ کروں بجائے اس کے کہ مجھے آپ پھر میں لوگوں کو کہتے مجھے فون نہ کریں. لیکن لوگ یہ نہیں سوچتے کہ نماز کا ٹائم ہوگا، جمعے کا ٹائم ہوگا، کھانے کا ٹائم ہوگا، یہ کوئی ایسا ٹائم ہوگا، لیکن مارتے جاتے ہیں بیل، ہٹتے ہی نہیں ہیں. میں میرے بھائیوں دن میں بے شمار فون سنتا ہوں لیکن میں ہر ایک کا فون نہیں سن سکتا. تو آپ ہی کی خدمت کے لیے ہم نے یہ سب چینل بنائے ہیں. اس لیے خدا را تھوڑی سی محنت کریں. ہم اس کو بہت بہتر کر رہے ہیں، ہم انڈیکس بنا رہے ہیں اس کا، لیکن جب تک انڈیکس نہیں بنتا تب تک تو آپ وہاں سے جا کے ہر ویڈیو کے اوپر لکھا ہوا ہے کس چیز کی ویڈیو ہے. اب ہم کچھ واٹس ایپ پہ ویڈیوز لگاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ مجھے بھیج دیں. بھائی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں ہر ایک کو ویڈیو نکال کے بھیجنا شروع کر دوں. آپ جائیں کیور لائک کیور ٹیلی گرام پہ، وہاں یہ ویڈیوز موجود ہیں. ہم نے ڈیٹیں بھی دے دی ہیں کہ فلاں ڈیٹ کی ویڈیو ہے یہ، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں اور دیکھیں. جتنی آسانیاں ہم آپ کے لیے پیدا کر سکتے ہیں ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن خدا را پلیز سمجھیں اس بات کو کہ مجھے ایک کام نہیں ہے، مجھے اور بھی بے شمار کام ہوتے ہیں. تو اس لیے نہایت ادب سے، نہایت محبت سے، نہایت پیار سے آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ ایک تو مجھے فون نہ کریں اور دوسرے یہ عام نسخہ جات جو روزمرہ کے ہیں اس کے لیے مجھے میسج نہ کریں، ڈھونڈیں وہاں پہ جا کے. ٹھیک ہے خان صاحب، اب عمر کی باری ہے، اب تھوڑی گل چلنی. میرے 10 سوال ہوتے ہیں جی. چلو تھوڑا جا ٹائم دے دو بچے. عمر کتنے ہیں؟ میرے پاس کافی ہیں سوال. چلو 10 تم کرو نا، پھر 10 میں نے کیے، اب 10 تم کرو، اس کے بعد پھر میں 10 کروں. جی ٹھیک ہے. پہلا سوال ہے، میری بیٹی حمل کے 34ویں ہفتے میں پری میچور پیدا ہوئی تھی. پیدائش کے وقت بھی کیلشیم کی کمی تھی. 6 ماہ سے صرف ڈبے کا دودھ پیتی ہے. اب اس کی عمر 6 ماہ 10 دن ہے. اب اسے وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی ہے اور ٹانگوں کی ہڈیوں سے ہلکا سا ٹیڑھا پن محسوس ہو رہا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وٹامن ڈی کی کمی ہے. اس کمی کو پورا کرنے اور ہڈیوں کے ٹیڑھا پن سے بچاؤ کے لیے دوائی تجویز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. 34 ویک تو خیر وہ پری میچور نہیں ہے اتنی، لیکن کیلشیم کی اس کو کمی ہے. اس کے لیے کیلشیم کاربونیکم، کیلشیم فلوراٹم اور کیلشیم فاسفوریکم، تینوں کیلشیم 6D میں ملا کے دن میں 3 دفعہ دیں اور وٹامن ڈی ہومیوپیتھی فارم میں دن میں 2 دفعہ دیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. جی ٹھیک ہے. دوسرا سوال بھی ہے، پہلے انہوں نے پوچھا تھا تو اس بچی کو آرام نہیں آیا کہ میری بیٹی 4 سال کی ہے. ہفتے میں ایک بار رانا صاحب نے سلفر 1 mg میں کہی تھی. 3 ڈوز ہفتہ وار دی ہیں. دوسرے ہفتے میں
وہی کہتی ہے کہ بار بار کھانا اوپر آ جاتا ہے اور جب وہ سوتی ہے تو اس کو الٹی ہو جاتی ہے اور کھانے کی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ سارا کھانا نکل آتا ہے, کھانسی ہوتی ہے, تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ اس کو کیا دوائی. دیکھیں سلفر کی تو میں نے شاید ایک خوراک کی تھی ان کو. اینی وے الٹی کے لیے بچوں کو اگر الٹیاں آتی ہوں تو اس کے لیے ایپیکاک 30 یا 200 بہت ہی اعلیٰ دوا ہے. آج کل چونکہ وبا پھیلی ہوئی ہے اور ماگن ڈام گرپے بہت ہے یہاں جرمنی میں, تو اس کے لیے میں کیمفر 30 میں دیتا ہوں ایسے بچوں کو جن کو الٹیاں اور دست ہوں. تو ان کو الٹیاں بھی ہوتی ہیں, دست بھی ہوتے ہیں. ایسے کسی بھی بچے کو ہوں اگر الٹیاں اور دست وغیرہ اور ساتھ ٹھنڈ لگتی ہو, بخار چڑھتا ہو, تو کیمفر 30 کا استعمال کریں, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. جی ٹھیک. اگلا سوال ہے کہ کچھ سالوں سے میری ناک سے بلیڈنگ ہوتی تھی اور ناک میں زخم ہے. ڈاکٹر نے کچھ ہومیوپیتھک کی دوائی میلیفولیم اور فاسفورس لے رہی ہوں. کچھ عرصہ بعد ڈاکٹر نے آپریشن کر کے ٹانکے بھی لگائے تھے, لیکن گلے میں ابھی بھی جمع ہوا بلڈ نظر آتا ہے. اس دوائی سے میلیفولیم اور فاسفورس سے تھوڑا فرق پڑا ہے, لیکن ابھی بھی گلے میں ان کو اور ناک میں خون کی جو ہے وہ بدبو آتی ہے اور ابھی بھی زخم کا احساس ہوتا ہے اور بلڈ کی جیسے میں نے بتایا تھا اسمیل آتی ہے. کچھ منتھ سے میری سونگنے کی طاقت بھی کم ہو گئی ہے اور کچھ بہتر ہوئی ہے لیکن مکمل طرح سے نہیں. لیکن یہ نکسیر عموماً اکثر بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی پھوٹتی ہے. اس کا آپریشن, اس کا کوئی علاج نہیں ہے, نہ ہی آپریشن کر کے اس کو روکا جا سکتا ہے. ابھی یہ سن لیا نا آپ نے, آپریشن بھی کروایا لیکن صورتحال ویسی ہے. اس لیے ایسی بچوں کو جن کو نکسیر کا مسئلہ ہو, یہ جو میلیفولیم فاسفورس ہے یہ کھا کے دیکھیں. اگر اس سے فرق نہیں پڑتا تو وائپرا ایک دوا ہے 30 میں, وہ کھا کے دیکھیں. تو اور بھی کئی دوائیں ڈھونڈی جا سکتی ہیں ان کے لیے, لیکن آپریشن بہرحال اس کا علاج. آپریشن سے کبھی یہ نکسیر نہیں ٹھیک ہوتی. یہ بریک بریک سی وریدیاں ہوتی ہیں ناک کے اندر, وہ پھٹتی ہیں تو اس سے بلیڈنگ ہوتی ہے. تو ان کا وہ جو ٹیسٹ نہیں آ رہا ہے, گلے کا خراب ہو رہا ہے, اور ان کو اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ان کو اوپیم 30 میں کھائیں 3 دفعہ دن میں کچھ دن, ان کا ٹیسٹ ٹھیک ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ میرے ایک جاننے والے کو ALS ہے. ALS نیورونز, موٹر نیورونز کی بیماری ہوتی ہے دماغ کی, جس کی وجہ سے چلتے ہوئے انسان گر جاتا ہے, صحیح بولا نہیں جاتا, ہاتھ پاؤں جو ہے وہ صحیح طرح کام نہیں کرتے اور مسلس پٹھے جو ہیں وہ کھنچ جاتے ہیں. دیکھیں جی, پٹھے کھنچ جاتے ہیں, صحیح طرح چل نہیں سکتا, یہ دماغی تکلیف ہے. تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ کونیم 1000 میں ویکلی ڈوز کھائیں, اور پھر کچھ 3-4 ڈوزیں کھا کے پھر بتائیں. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ بچے کی عقل داڑھ کے ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے اس کی گال میں ایک گڈھا سا پڑ گیا ہے اور اس کے لیے وہ ہلکی سی سوجن بھی محسوس ہوتی ہے گال میں. کس وجہ سے؟ عقل دار جو ہے وہ ٹیڑھی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے اس کی گال میں وہ لگتی ہے, تو اس کی وجہ سے اس کی گال میں سوجن ہے. تو اس کے لیے تو بے شمار دفعہ بتائیے, داڑھوں میں دردوں کے لیے کیلنڈولا ہے, پلنٹاگو میجر ہے, وہ لگائیں اس کے اوپر. ویسے عقل داڑھ کی درد کے لیے ایک دوا ہے چرنتھس 3x میں اگر ہے تو وہ لگائیں, وہ کھائیں تو ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. عمر 71 سال, شوگر اور بلڈ پریشر کی ہے, ہاتھ میں 2 اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں اور ان کو گھٹنوں میں بہت شدید درد ہوتی ہے. دیکھیں جی, گھٹنوں کی درد کے لیے یہ ابھی میں نے اسی پروگرام میں بھی کچھ دوائیں بتائی ہیں, پچھلے پروگراموں میں بھی دوائیں بتائی ہوئی ہیں, سب پروگراموں میں یہ سب دوائیں میں بتا چکا ہوں. لوگ جا کے پروگرام سنیں اور ان میں سے دوائیاں ڈھونڈیں. نہیں اگر انہوں نے پروگرام سننے تو جو ہمارے چینل ہیں وہاں جا کے دوائیاں ڈھونڈیں اور استعمال کریں. کتنی بار میں بتاؤں کہ آرنیکا رکسس گھٹنوں کے لیے دوائی ہے, کتنی بار میں بتاؤں کہ اگر آرنیکا لیکسس خون پتلا کرنے کے لیے دوائی ہے. یہ سب چیزیں میں بتا چکا ہوں, اور یہ بھی وہاں پہ لکھا ہوا کتنی بار کھانی ہے, کیسے کھانی ہے. تو یہ سب چیزیں یہ لوگوں کو چاہیے کہ اب یہ خود محنت کریں, ہم سے وہ بات پوچھیں جو ان کو نہیں پتا. جی. اگلا سوال ہے کہ میری عمر 56 سال ہے,
ہارٹ کنڈیشن ہے A5 ایٹریب فائبرائڈ، جس میں شاید دل کی دھڑکن جو ہے وہ نارمل نہیں رہتی. سلیپ ایپنیا بھی ہے، اوور ویٹ بھی ہیں. ہارٹ کے مسل کچھ 10 سال پہلے انلارج ہو گئے تھے، اور اس کے بعد ان کو ڈاکٹرز نے جو ہے وہ بلڈ تھنر اور بلڈ پریشر کی دوائیاں کھاتے رہے. پھر دوبارہ ان کا جو دل کا جو ہارٹ بیٹ تھی وہ نارمل ہوگی، لیکن جب انہوں نے دوائیاں جو ہیں وہ اپنی بند کر دی، ان کی پھر دوبارہ ہارٹ بیٹ اسی طرح ہی ہو گئی ہے، جس میں کوئی اعتدال نہیں ہے، یعنی کہ کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتی ہے. اب ان کو ہائی کولیسٹرول بھی ہے، اور ان کے پاؤں اور گھٹنوں میں سوزش ہونا شروع ہو گیا. دیکھیں جی، یہ سلیپ ایپنیا کے لیے تو لیگسس بہت اچھی دعا ہے، اور دوسری دعا ہے ناجا. دونوں میں سے کوئی ایک، اگر دھڑکن تیز ہے ان کی اور irregular دھڑکن ہے، پھر وہ ناجا کھائیں 30 میں یا 200 میں. اگر خالی سلیپ ایپنیا ہے، ان کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ ان کو لگانا پڑتا ہے ماسک سا یا کچھ لگا کے سوتے ہیں، تو پھر وہ لیگسس 200 میں کھائیں اور کھا کے سویا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ کافی دن سے باڈی میں فنگل انفیکشن ہوا ہے اور سارے جسم پر زخم ہو گئے ہیں اور اوپر بہت زیادہ خارش ہوتی ہے. نہیں، یہ فنگل انفیکشن ہو گیا، یہ تو چھپاکی لگتی ہے. اگر تو یہ چھپاکی ہے تو پھر وہ ڈل کا مارا 200 میں کھائیں، ایپس 200 میں، اور اسٹراکس فلویٹس ایک دوا ہے 30 میں، اور ساتھ اس کے ارٹی کا یورنس 30 میں ملا کے کھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوگا. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے، مجھے 2018 میں ہیپیٹائٹس سی ہوا تھا، جو کہ بعد میں ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں ہومیوپیتھک کی دوائی لیتی رہی. فیٹ لیور کی بھی دوائی کا بھی سنا ہے، لیکن اب ان کو آنتڑیوں میں پولپس ہوئے ہیں جن میں کریپس تھا. الحمدللہ سے 6 ماہ سے کنٹرول تو ہیں، لیکن پھر کریپس نہیں آئی، مگر پولپس ابھی بھی باقی ہیں، اور اکثر پیٹ میں درد ہوتا ہے. عمر ان کی 58 سال ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. یہ پچھلے دفعہ پروگرام میں نے وہ 2 دعائیں بتائی تھیں اس کے لیے، انتڑیوں کے لیے، تو وہ یوز کریں. اور پولپس کے لیے تو تھوجا دوا ہے، کہیں بھی پولپس ہوں اس کی اولین دوا تھوجا ہے. تھوجا 200 میں روزانہ 1 دفعہ کھائیں تو وہ پولپس ان کے ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ میرا گلا شدید پک گیا ہے اور گلے میں خارش ہوتی ہے اور خون نکل آتا ہے، ناک بہتا ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شاید یہ الرجی ہے، ٹیسٹ کروائیں، لیکن کوئی بھی الرجی نہیں نکلی. الرجی نہیں ہے تو گلا پک جاتا ہے، کوسٹیکم 200 میں کھائیں، ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک خاتون جن کی عمر 35 سال ہے، ایک دم سے کمر پر تپھڑ نکلتے ہیں اور خود ہی سے چلے جاتے ہیں، 2 دفعہ ایسے ہو چکا ہوا ہے. ایپس میلیفیکا 200 میں. ٹھیک ہے. اگلی ہے میری عمر 31 سال ہے اور ناک میں ریشہ اور گلے کے پیچھے پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے سائنس میں مسئلہ ہوتا ہے، پوسٹ نیزل ڈرپ ہو جاتی ہے. آرسینک آیوڈائڈ 30 میں دن میں 3 دفعہ کھائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ساتھ کالی بائک 30 میں. دیکھیں آج کل مجھے بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ کرونا کی شکایت ہو رہی ہے، اور کرونا کے بعد پھر ان کو سانس میں دقت اور کھانسی بہت شدید ہے. ایسے تمام لوگ جن کو کرونا کی دوائیاں کھانے کے باوجود کھانسی اور سانس کی دقت ہے، وہ آرسینک آیوڈائڈ 30 یا 200 میں اپنے استعمال میں رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ان کے سانس کی دقت بھی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگلا ہے، عمر 30 سال، کمر کے نچلے حصے میں بہت شدید درد رہتا ہے، کام کرتے ہوئے کچھ کم ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر صبح اٹھتے ہی بہت شدید ہوتا ہے اور سارا دن رہتا ہے. رسٹاکس دوائی کھائی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. ایسکولس 200. ٹھیک. اگلا سوال ہے، جب فل مون ہوتا ہے تو ساری رات نیند نہیں آتی. مجھے ایک شعر یاد آیا اس پہ، چلیں رہنے دیتے ہیں. فل مون کی اگر ساری رات نیند ہے تو اس کی دوائی ہوتی ہے سلیشیا. تو انہیں کہی کہ جب فل مون ہو تو ان دنوں میں سلیشیا کھا کے سویا کریں. اگلا سوال ہے، میری
بہن کی عمر 32 سال ہے, ساری باڈی میں کینسر پھیل گیا ہے, ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے, اب گھٹنوں سے پاؤں تک شدید پین ہے, کل سے آکزیلک ایسڈ 30 بار بار لے رہی ہیں, فاسفورس 1000 بھی دن میں ایک دفعہ لیا ہے. ساری جسم میں کینسر پھیل گیا ہے جی, تو آکزیلک ایسڈ 30 میں لی ہے, دن میں بار بار لی ہے, اور فاسفورٹ 1000 کی طاقت دن میں ایک دفعہ انہوں نے لی ہے. یعنی ایک دفعہ کیوں لیں دن میں 2-3 دفعہ لیں بے شک, اس کے ساتھ وہ کارسینوسین ہم لیں, کارسینوسین CM میں لیں روزانہ ایک خوراک, ٹھیک ہے, ڈیلی ایک خوراک. صحیح. اور پوچھیں ہومیوپیتھک میں پین کو کم کرنے کے لیے کون سی دوائی ہے؟ کوئی بھی قسم کی پین نہیں, کہاں کی پین ہے کہیں پین بھی پین دیکھیں, ہر دوائی پین کلر ہے ہومیوپیتھی کی. اگر سر میں درد ہو رہا ہو تو بیلڈونا پین کلر بن جاتی ہے, اگر مسلز میں درد ہو رہا ہو تو میکفاس پین کلر بن جاتی ہے, اگر پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو کولوسینتھس پین کلر بن جاتی ہے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں پین. ٹھیک ہے, 3 تو میں نے بتا دی. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, کارسینوسین 1M پرانی بد ہضمی اور گیس کے لیے کیا بزرگ لے سکتے ہیں؟ 30 میں لیں. ایسے وہ بزرگ جن کو نیند نہ آتی ہو اور کھانا بھوک نہ لگتی ہو اور رات کو وہ جاگتے رہے ہوں, ان کو کارسینوسین 30 میں روزانہ رات کو لینی چاہیے. اگلا سوال ہے, ایک بچہ عمر 1 ہفتہ, اس کا ناڑو جلدی اتر گیا ہے اور خون بھی نکلتا ہے, روتا بھی ہے اور درد بھی ہے. 1 سال کا بچہ, نہیں 1 ہفتے. 1 ہفتے کا بچہ, اس کی وہ ناف اتر گئی, اس پہ جی. ہائیپیریکم, اس کو ہائیپیریکم دیں, ہائیپیریکم 30 میں دیں, ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. 8 اور اگر اوپر کچھ لگانا ہے تو پھر اس پہ اوپر لگا سکتی ہیں آپ کیلنڈولا زالبے. کیلنڈولا زالبے, یا اگر آپ جرمنی سے باہر ہیں تو کیلنڈولا کریم ملتی ہے, وہ اس کے اوپر لگائیں تو اس سے بھی آرام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ ہر وقت گلا خراب رہتا ہے, آواز ایسی ہے جیسے گلا خراب ہو گیا ہے, آواز کو سریلا بنانے کے لیے کوئی دوائی؟ آواز کو سریلا بنانے کے لیے کوئی دوائی ہے؟ دیکھیں, گلا خراب ہونے سے تو آواز سب کی خراب ہو جاتی ہے, تو سریلا بنانے کے لیے تو میرا خیال ڈلکا مارا کام کرے گی. ڈلکا مارا, اگر آپ کو سریلی کرنی ہے اپنی آواز, ووکل کارڈ کی یہ دعا ہے, یہ سریلی کر سکتی ہے, آپ ٹرائی کریں. اگلا سوال ہے, 8-10 دن سے بہت زیادہ کھانسی ہے, گلا چھل گیا ہے, ساتھ میں دانت میں بھی درد شروع ہو گیا ہے, اور کافی پانی پیتے ہوئے بھی گلے میں شدید درد اور کھانا نگلتے ہوئے بھی ہوتا ہے. دیکھیں, کھانا نگلتے ہوئے درد ہوتا ہے, اس کا مطلب ان کو کھانا نگلنے کا مسئلہ ہے. اگر کھانا نگلنے کی وجہ سے اور پانی پینے کی وجہ سے درد ہوتی ہے تو وہ پلمبم میٹیلیکم کھا کے دیکھیں, تو اس سے یہ سویلنگ ان کی ٹھیک ہو جائے گی. ہومیوپیتھک میں کوئی سٹول سافٹنر ہے پخانے کو نرم کرنے کے لیے کوئی دوائی؟ پخانے کو نرم کرنے کے لیے بے شمار دوائیں. پخانے کو نرم کرنے کے لیے آپ ایلو کھا سکتے ہیں 30 میں, آپ پیرافین کھا سکتے ہیں, آپ چیریڈونیم کھا سکتے ہیں 6C میں, نکسمیکا وغیرہ تو ہے ہی ہیں. پیرافین آپ لے سکتی ہیں. بچوں کی ٹوائلٹ کو سافٹ کرنے کے لیے, ایسے بچے جو زور لگا لگا کے تھک جاتے ہوں اور ان کو وہ یا پھر وہ ڈرتے جاتے نہیں ہیں ٹوائلٹ کرنے کے لیے, یا نیپی میں بھی وہ ٹوائلٹ نہیں کرتے, وہ ڈرتے ہیں, تو ایسے بچوں کو مسئلہ جن کا ہو, جو ڈرتے ہوں ٹوائلٹ کرنے جانے سے کہ ان کو درد ہوگی, تو ان کی ٹوائلٹ کو یا ان کے فضلے کو نرم کرنے کے لیے پیرافین 6 میں 3X میں ان کو کھلائیں بچوں کو, تو اللہ کے فضل سے ان کی جو فضلہ ان کا نرم ہو جائے. تو یہ دوائی بڑے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. اگلا سوال ہے, نومولود بچے کا گلا خراب ہے, کون سی دوائی دیں؟ فیرم فاسٹ 6X. دیکھیں, ایسے تمام بچے جن کے بچے 1 مہینے کے ہوں, 1 ہفتے کے ہوں, 2 مہینے کے ہوں, 3 مہینے کے ہوں, ان چھوٹے بچوں کو آپ فیرم فاسٹ, کالی میور, میگ فاسٹ,
नेट्राम्योर, ये छोटी छोटी 6x की दवाएं आप बिला पूछे दे सकती हैं उनको। अगर उनका गला ख़राब है तो आप फेरम फास्ट दे दें उनको दूध में डाल के। अगर उनको वैसे ही कानों में दर्द लगता है आपको तो उनको काली म्योर दे दें। अगर आप उनको लगता है पेट में हवा है ये गैस की वजह से कर रहा है तो आप उनके दूध में मैगफास्ट डाल दें 6x में। तो ये दवाएं आप, ये 12 दवाएं हैं, ये अपने घर में रखें तो आपको अक्सर डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 12 बायोकेमिक दवाएं अगर आपके पास हैं तो आपके बच्चों को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ बीमारियों में पड़ती है, जैसे वो उल्टियाँ और वो आजकल जो ये जो बग फैला हुआ है, इसके लिए मैंने कैम्फर बताया है। कैम्फर 30 में भी, कैम्फर 6 में भी, कोई भी हो, ये मागन दाम ग्रिपे के लिए बेहतरीन दवाई साबित हुई। ठीक है, अगला सवाल है, उन्होंने किसी दवाई का कंफर्म किया कि उसके कौन सी दवाई है जो कि माथे में दर्द होती है सर के सामने। आपने दवाई बताई थी जेंथ ऑक्साइलम या ऐसे करके कोई जेंथ ऑक्साइलम। और अगला है शायद इसी का ही है कि एक मेल जिसकी उम्र 40 साल है, फ्रंटल सर दर्द है, टेंशन से भी स्टार्ट होती है, उसके लिए भी यही दवाई है? जी। अगला सवाल एक खातून का है, उन्होंने कहा मैंने सीटी स्कैन अपने दिल का करवाया है और रिपोर्ट में आया है कि सॉफ्ट प्लेक है, यानी कि शरियाने दिल की सख्त हो गई है उनकी। और मेटालिकम 30 दिन में 3 दफा। ठीक है, अगला सवाल पानी का पी लो। पानी का पी लो। मेरे भी, हाँ आप कर लें सवाल, फिर आखिर में बचे मेरे 1 2 3 4 5 6 7 सवाल हैं, अब आप उतनी देर। हाँ साहब, ये 2 दफा हफ्ते से बेचारे सवाल पूछ रहे हैं, उनकी बारी नहीं आती कि मेरी बेटी जो है वो 8 साल की है, वो सही सोती नहीं है, उसकी नींद बहुत कच्ची है। आपने अपने कमरे में सोती है तो कुछ घंटों के बाद मेरे पास आ जाती है, लेकिन अगर शुरू में मेरे पास सोई हो तो फिर भी रात को उठती है और उसको फिर नींद नहीं आती। 1 या 2 दफा रात को उठती है, गहरी नींद में नहीं हो जाती। अगर मेरे बाद से उठूं तो ये जब उठूं तो वो भी उठी हुई होती है। ये उठी जाती है चाहे कोई शोर भी ना हो। उससे पूछती हूँ, लेकिन वो कहती है कि कुछ नहीं है, कोई ख्वाब या ऐसी कुछ नहीं है। इसकी ब्लड की रिपोर्ट ठीक है, आयरन और विटामिन बी और वैसे भी विटामिन खाती है, लेकिन इसके काफी खलक आंखों के नीचे होते हैं, हल्के शब्द लिखा है के पड़ गया होते हैं, और इसके जब कोई देखता है तो सब कहते हैं कि इसको कुछ है, फ्रेश नहीं लगती इसका। लेकिन ये भी है कि इसके दिमाग में बहुत खौफ बैठा हुआ है, बहुत जल्दी डर जाती है। अगर ये कोई व्हील चेयर देख ले या कोई डॉग या उसको कोई बच्चा भी कुछ कह दे तो नर्वस हो जाती है और जल्दी डर जाती है। इसको एलर्जी भी है डस्ट से, नट से भी है, हाई फीवर भी है, सुखम बहुत जल्दी लग जाता है और ब्रोंचिटिस भी है। मैंने इसको कंटिन्यू दी है लेकिन कोई फर्क नहीं नजर आ रहा, 5 वीक्स हो गए हैं, आप प्लीज कोई दवाई बता दें। अच्छा, ब्रोंचिटिस दवाई जो 5 हफ्ते दी है। लेकिन जी ब्रोंचिटिस की दवाई कौन सी दी है 5 हफ्ते? और आपको जब पता है कि वो बच्ची आपके साथ
सोती है तो वो ठीक रहती है, गहरी नींद में नहीं जाती है। बार बार ये बता रही हैं कि वो डरती है फलां से। इन सब डर और खौफ की मैंने 1000 दफ़ा इसी प्रोग्राम में बैठ के दुआएं बताई हैं, वो है एकोनाइट। आप बाकी दवाएं देती रही, पता नहीं कौन सी देती रही, एकोनाइट आपने क्यों नहीं दिया इसको? इसको रात को सोते वक्त आप एकोनाइट 200 या 30 की एक खुराक दें और इसको सुला दें। एक हफ्ता इस तरह करें, फिर देखें कि ये रात को उठती है। बच्चा रात को डर के उठता है, उसको खौफ होता है कि वो कहीं अकेला है, तो उसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है, फिर कमरों में अंधेरा भी होता है। वैसे कई लोगों ने तो बच्चों के कमरों में लाइट जलाई होती है हल्की सी। बच्चा खौफ से डरता है, खौफ से उठता है, इसलिए, और खौफ की दवाई एकोनाइट होती है। तो इसलिए वो उसका खौफ दूर करें। बाकी जो कई लोग शिकायत करते हैं जी कि उनको नींद नहीं आती, उनकी नींद बड़ी कच्ची नींद है और उनको सो नहीं सकते रात को, तो या बहुत ही कम सोते हैं, या सोते हैं तो अचानक आँख खुल जाती है, दरवाज़ा भी खुले तो उनकी आँख खुल जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए एक दवा है स्कूटेलेरिया। तो वो अगर वो इस्तेमाल करें 30 या 200 में सोने से पहले, तो इंशाल्लाह ताला वो अपनी नींद का मज़ा लेंगे। तो इस बच्ची को भी पहले एकोनाइट दे के देखें, अगर ये ना ठीक हो तो फिर इसको यही दवा, इसको टिलेरिया जो मैंने बताई है, ये इसको दे के देखें ताकि ये गहरी नींद सोए। तो वो कहती है बाकी एकोनाइट दी है हमने कितनी देर दी है? 4 वीक्स। तो अगर 8 वीक देते फिर क्या होना था? अगर आपने 30 में दिए तो 200 में दें, अगर 200 में दिए तो 1000 में दें। तीसरा, अगर एक पोटेंसी काम नहीं करती तो उसकी पोटेंसी बढ़ा दें। मतलब 200 आप दिन में हफ्ते में 2-3 दफ़ा दे सकते हैं, 4 दफ़ा भी दे सकते हैं। 1000 की अगर है तो हफ्ते में 1 बार दें, 2 बार भी दे सकते हैं आप। तो इस तरह की दवाएं दे के देखें, अगर उसका खौफ दूर नहीं हुआ फिर यही दवा जो मैंने अभी बताई है स्कूटेलेरिया, ये दे के देखें। ये बड़े भी ले सकते हैं, छोटे भी ले सकते हैं। ऐसे तमाम बच्चे जिनको नींद नहीं आती, वो मेलाटोनिन एक दवा है 6 में, वो खा सकते हैं। उनसे नींद के जो हार्मोन्स हैं वो बनना शुरू होते हैं इंसानी जिस्म में, तो उससे भी नींद आ जाती है। बड़े हों, छोटे हों, किसी भी उम्र के हों, मेलाटोनिन 6C में दिन में 3 दफ़ा आप खाना शुरू करें, आपके जिस्म में मेलाटोनिन बढ़ जाएगा और आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपको नींद आती है और कच्ची होती है और फौरन आँख खुल जाती है, फिर ये स्कूटेलेरिया मैंने बताई है आपको, आप ये देखिए, ये खा के देखिए। नौजवान उम्र 22 साल, इसके सर की चोटी पर तकरीबन 1 साल से बड़े बड़े पैचेस बने हुए हैं, बाल नहीं है। राणा साहब का सफिलियनम स्पीडोएसिड फास और सेलेनियम वाला नुस्खा 3 माह इस्तेमाल किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 माह पहले जिस्म पर भी निशान पड़ गए थे। राणा साहब ने हाइड्रोकोटाइल क्यू बताई थी, वो भी 2 माह खाई, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई और दवा तब्दील करके बता दें। लेकिन जी वो इसके लिए पैचेस के लिए पता नहीं ये इनको क्यों नहीं असर हुआ, वरना मैंने तो ये नुस्खा बेशुमार दुनिया को दिया है और बेशुमार लोग ये सुन के कहेंगे कि उनको लकफल से काफ़ी ये फाका हुआ है, पहले से पैचेस खत्म हो गए, बाल ज़्यादा घने हो गए। इनको क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता। इनको चाहिए कि वो अपनी पूरी हिस्ट्री लिख के मेरे भेजे, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे पूरी हिस्ट्री लिखें कि इनकी और क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या सिम्टम्स हैं, फिर देखते हैं कि क्यों नहीं इनके ठीक हुए। क्राटागस क्यू और रोवोल्फिया क्यू लेने से बहुत जल्दी बीपी नॉर्मल हो जाता है। मैं काफी देर से ले रहा हूँ, अब मुझे चलने से चक्कर आते हैं, कमजोरी बहुत महसूस करता हूँ, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? चलने से चक्कर आते हैं, चक्कर क्यों आते हैं आपको? कमजोरी, हर चीज को चक्कर आना कमजोरी की निशानी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं जी कि मुझे कमजोरी होगी, मुझे चक्कर आते हैं। कमजोरी से चक्कर आना और चीज है। चक्कर आने, आपको चक्कर आते हैं क्यों आते हैं? आपको चक्कर इसलिए आते हैं कि आपके कानों का बैलेंस ठीक नहीं है, आपके पेट में खराबी हो सकती है, आपके पेट में गैस हो सकती है, इस वजह से भी चक्कर आते हैं। तो चक्करों के लिए तो कोनियम खा के देखें, कोनियम, कोकुलस और कालीफास बायोनिया 30 में मिला के
दिन में 4 दफा खाएं, फिर देखें आपके चक्कर ठीक होते कि नहीं होते। 2 साल का बच्चा कोला और स्प्राइट बहुत दिलदादा है, और ये ड्रिंक्स इसको नुकसान पहुंचाएंगे, जिससे में किसी चीज की कमी तो नहीं रह जाएगी जो ग्रोथ पर असरअंदाज हो। इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक। मर्द उम्र 50 साल, बचपन से ही न खुशी बर्दाश्त होती है न गमी बर्दाश्त होती है, दोनों सूरतों में आंखों में पानी आ जाता है, बात करना मुश्किल हो जाता है। नहीं तो जज्बाती हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ना खुशी बर्दाश्त ना गमी बर्दाश्त, तो फिर इनको बर्दाश्त होता क्या है? आंखों में पानी आ जाता है, बात करना नहीं, मुश्किल आंखों हो में पानी क्यों आ जाता है? आंखों में पानी आना तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आंखों में पानी आ जाता है। खुशी क्यों नहीं बर्दाश्त होती? अगर खुशी बर्दाश्त नहीं होती तो सेरोटोनिन खाएं, अगर गमी बर्दाश्त नहीं होती तो इग्निशिया खाएं। तो दोनों चीजें देख लें, उनको क्या ज्यादा तंग करता है, उनको गम से हर वक्त गमगीन रहते हैं या हर वक्त खुश रहते हैं। किसी भी किस्म की गम का कहीं भी अंसर हो, ऐसे बच्चे जिनके साथ बचपन में कोई अब्यूज हुआ हो, या ऐसी बच्चियां जिनको बचपन में किसी ने अब्यूज किया हो या उनके साथ मिसहैप हुआ हो, उनके दिमागों पे ये खौफ सारी जिंदगी बैठा रहता है कि वो कभी भी अब अपने खौफ को दूर नहीं कर सकती, उस गम को नहीं भूलती। तो ऐसे बच्चों को बेशक बड़े हो गए हों, उनको इग्नेशिया ज़रूर खानी चाहिए। इग्नेशिया हमारा सीएम में एक खुराक, अगर महीने 2 महीने बाद एक आध खुराक खा लें तो अलग फल से ये उन डिप्रेशन से और उन बीमारियों से ये बच्चे बच जाएंगे। मैं अपने तजर्बे की बिना पे बता रहा हूँ। एक मेरे पास केस आया था, बहुत ही गंभीर सा केस था। तो खातून थी, औरत थी। तो मैंने उनसे, जब वो सारे सवाल कर बैठे, तो फिर मुझे लगा कि इनको साथ कुछ हुआ है, ये बता नहीं। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके साथ कभी ऐसा मिसयूज हुआ है, मिसहैप हुआ है? उन्होंने कहा जी हुआ है, ये उसी की वजह है कि मैं अपने आप को सेटल नहीं आज तक कर सकी। तो ये केस नहीं, ये बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास इस तरह के, कि बच्चियां बचपन में मिसहैप हुआ उनके साथ, और घरों में हुआ, बाहर नहीं, घरों में भी हुआ, बाहर भी हुआ। कईयों के साथ घरों में हुआ, कहीं से बाहर हुआ। और इस तरह बच्चे भी, छोटे बच्चे 8-9 साल 10 साल के, उनके साथ भी वो अब्यूज हुए और उनके साथ मिसहैप हुआ। तो उनके दिमागों में फिर वो एक गहरी जो छाप बैठती है, उनको वो भुला नहीं सकते। तो इसलिए ऐसी तमाम लोग हैं जिनको पता हो, फैमिलियों में पता होता है कि किसको क्या हुआ, ठीक है, अल्लाह ताला पर्दापोशी रखे सब पे, लेकिन फैमिलियों में बड़ों को पता होता है। ऐसे बच्चों को वो अगर बचपन में ही हैं या बड़े हैं, उनको इग्नेशिया सीएम में 2-3 महीने के बाद एक खुराक दे दिया करें, तो वो इंशाल्लाह ताला इन डिप्रेशन से बचे रहेंगे। खातून उम्र 50 साल, अगर हार्मोन्स इनबैलेंस होने से मोटापा हो तो इसके लिए क्या दवाई बताएंगे? लेकिन जी हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं तो हार्मोन्स की दवाई खाएं। हम अरिस्टोलोशिया एक दवा है हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, अरिस्टोलोशिया 30 में खाएं तो उनके बैलेंस नॉर्मल हो जाएंगे। तो वैसे खान साहब टाइम हो गया। राणा साहब 50% से भी कम सवाल हमने नोट किए, बाकी छोड़ दिए थे, उसमें 4-5 रह गए हैं। अगर आप प्लीज कम से कम आज के तो कंप्लीट हो जाए। चलें कर लें। मेरी वालदा को गर्मी दाने और खुराक की नाली में जलन और मुंह के छालों के लिए सल्फर 200 दी गई। इसकी एक डोज लेने से सारे जिस्म पर छपाकी और छाले निकल आए, गोया सल्फर ने दबी हुई बीमारी जिल्द पर उछाल दी। ऐसी सूरत में क्या देना चाहिए? सल्फर का मुतबादल क्या है? नक्सोमिका 200 में दे। गुर्दों के मरीज को आपने सोलिडिगो एल्जेरियम 200 और एशेनिया जबरूड 200 तजवीज की थी। इन अद्वियात से क्रिएटिनिन कम होना शुरू हो गया है, लेकिन उरीन में 170 प्रोटीन है और इमोग्लोबिन 190 हो गई है। इनके लिए नुस्खा तजवीज कर दें।
देखिए जी, ये क्रिएटानाइन के लिए ही ये दिया गया था नुस्खा, इसमें है इल्सेरम, जैबोरांडी, एकिनेशिया और जोलिडागो। अगर उनका गुर्दों का ये क्रिएटानाइन कम हो रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। तो बाकी अगर उनका यूरिन क्या कहते हैं उसको, जो प्रोटीन उनका ज़्यादा हुआ है वो भी इन्हीं दवाओं से अलग फल से कंट्रोल हो जाएगा। उसके लिए एक दवाई और ऐड कर लें, वो है यूफोरबिया 200 साथ ऐड करें, वो भी इंशाल्लाह ताला कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। Male age 25 years from Canada, whenever he eat food that has garam tasir like eggs, nuts, alsi, his ears turn red, burning in stomach and blood from throat and gums. Please ask Rana Sahib for medicine. देखिए जी, हमेशा ऐसे यही सुनते आए हैं कि कईयां नु मां बादी ते कईयां नु मां सवादी। जो चीज आपको नहीं पचती आप क्यों खाती या क्यों खाते हैं? जो चीज आपको सूट नहीं करती उसको मत खाएं। बाकी रही बात ये जो चीज के लिए चीजें ये आपने बताई, इसके लिए कलकेरिया का आप 200 में खाएं, ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन हर एक के लिए मेरा यही मशवरा है कि जो चीज उसको नहीं भाती वो ना खाए, जो चीज उसको तंग करती है वो ना खाए। मसलन अगर किसी को एक्जेमा है या गर्मी है उसके जिस्म में, वो मसूर की दाल ना खाए, वो बड़ा गोश्त ना खाए, वो ऐसी गर्म चीज़ें ना खाए जिससे इरिटेशन पैदा हो। इन चीज़ों से बचें और अपने आप को महफूज रखें। उम्र 38 साल, लजना, जिस्म में मुख्तलिफ जगह गिल्टियां हैं या गुठलियां हैं, कुछ गुठलियां कैंसर्स और कुछ नॉन कैंसर्स, और साथ ही बहुत सालों से अर्थराइटिस का मसला है। वजन 64 से 48 हो गया है, 16 किलोग्राम वजन 2 महीनों में गिर गया है, कोई इलाज बता दें, बहुत परेशानी है। देखिए जी, जिसम में गुठलियां हैं, कितनी गुठलियां हैं? गुठलियां ना ही जल्दी बनती हैं ना ही जल्दी जाती हैं। गुठलियों की अवलीन दवाओं में से जो दवा है वो है लेपिस एल्बा। लेपिस एल्बा 30 में दिन में 3 दफ़ा खाना शुरू करें, और उसके साथ थूजा 1000 में हफ्ते में एक बार, और ट्यूबरकुलिनम 1000 हफ्ते में एक बार खाएं, तो लगफल से आहिस्ता आहिस्ता ये गुठलियाँ घुलना शुरू हो जाएंगी। उम्र 50 साल, लजना, हाथों में ट्राइमर्स हैं, कोई चीज पकड़ती हैं तो हाथ कपकपाते हैं, कोई इलाज बता दें। एपिस मेलिफिका खा के देखें। चलें जी, लास्ट सवाल ऑस्ट्रेलिया से है। ये तुम इतने सवाल कर लो, मैं ढूंढता हूँ इस पे। ठीक है। एक 8 साल की बच्ची है, उसकी दोनों हाथों की जो छोटी उंगलियां वो टेढ़ी हो रही हैं और उसे कोई भी सिम्टम्स नहीं है। टेढ़ी हो रही है, कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की दवाई दें। ठीक है। और मैंने एक वो अभी 2 बार बता चुका मैं इसको दवाइयाँ। ठीक है। और दूसरा, एक माँ और बेटा दोनों को जब भी टेम्परेचर में थोड़ी सी चेंज आती है या वो पाँव अपने जमीन पर लगाते हैं तो उनको छींकियाँ आना शुरू हो जाती हैं। हाँ जी, प्रोग्राम में जाएं, दवाई ढूंढने, 50 दफ़ा बताइए दवाई छींकों के लिए। ये सब जैसा भी मौसम ख़राब हो उसकी दवाई, अब सबसे पहले तो दवाई उसकी वो बेसिलिनम है, ठीक है। और एकिनेशिया मैंने 1000 दफ़ा बताई है कि सर्दी के मौसम में बड़े छोटे सब एकिनेशिया मदर टिंचर 10 कतरे सुबह 10 कतरे शाम को पिए, तो इंशाल्लाह ताला सर्दियाँ ठीक हो जाएंगी। ठीक है, एकिनेशिया वो ले रही है, उन्होंने बताया। बस बेसिलिनम। अच्छा जी, मेरा लास्ट सवाल राणा साहब, बाईं टांग में कूल्हे के दरमियान से दर्द होती है और पूरी टांग में घुटने से थोड़ा नीचे तक जाती है, और अंदर अंदर दर्द होती है जैसे री की हो, और कभी खड़े होने पर, कभी चलते हुए, कभी रात को भी सोते हुए कूल्हे में होती है। गालिबन शैटिकिया है, और अक्सर नहीं भी होती। अल्लाह ताला के फजल से कुछ साल पहले काफी हुई तो ये नुस्खा भी इस्तेमाल किया। ब्रोनियम कूलूफाइलम 200 मिलाकर सुबह आर्निका प्लस रस्टक्स
200 ملا کر رات کو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے کچھ دنوں بعد آرام آیا تو اب پھر یہ تکلیف شروع ہوئی. غالباً فرش پر نماز اور ایکسرسائز کے لیے بیٹھنے سے ہوتی ہے. تفصیل بتانی ضروری سمجھی تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. برائے مہربانی مفید مشورے سے مستفید فرمائیں. ہاں جی، جن دواؤں سے آپ کو آرام ہے وہ آرام وہ دوائی آپ کھائیں. ضروری نہیں کہ آپ نیچے بیٹھ کے نماز پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے کرسی پہ شروع کر لیں. تھینک یو ویری مچ جی فار ٹھیک ہے جی، اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، خدا اچھا جی، حافظ. سب دوستوں کا شکریہ اور ٹیم کا بھی شکریہ. اور کوئی عمر کوئی بات؟ اور نہیں. بہت زیادہ لوگ یہ مجھے لکھتے ہیں کہ بھی ہمیں وہ جو آپ نے بنایا ہے ٹیلی گرام، اس کا سسٹم کیا ہے، اس میں کیسے جانا ہے؟ اس میں ٹیلی گرام میں اسی طرح ہی ہے جیسا واٹس ایپ. پہلے اس کو انسٹال کریں گے موبائل کے اندر، پھر اس کو رجسٹر کریں گے اپنے موبائل نمبر پہ. تو وہ تو خود ہی وہ ان کو کرنا پڑے گا، وہ تھوڑا سا ہے پروسیس. ان کو اس میں اپنا موبائل نمبر دیں، وہ رجسٹر ہو جائے گا. پھر بعد میں اس لنک پر کلک کریں گے ٹیلی گرام پہ، تو پھر وہ اس گروپ میں جا سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں جا سکتے. یہ ہے وجہ. اس لیے شاید لوگ ڈائریکٹ اس لنک پہ کلک کرتے ہیں، تو اگر ان کے موبائل میں ٹیلی گرام انسٹال نہیں ہے تو وہ پھر اس لنک میں نہیں جا سکتے یا اس گروپ میں نہیں جا سکتے نا. یہ ہے. اس طرح بہت زیادہ لوگ نسخے پوچھتے ہیں، کچھ میں آپ کو فارورڈ کر دیتا ہوں، کچھ کو میں جواب دیتا ہوں. ہاں، آپ سے رابطہ کچھ کریں. اگر کچھ کو آپ جواب دے دیتے ہیں یا بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تو نہیں تو فارورڈ کر دیں. نہیں تو پھر ان کو یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ سے یا مجھ سے رابطہ نہیں ہوا تو وہ پھر یہ ہے کہ پھر پروگرام میں پوچھ لیجئیں گے سوال، ایسے کر لیں. تو وہ شافی کے تینوں میں اگر اپنا نمبر ڈال دیں ہم آپ کا نمبر میں. ہاں، بلکہ کافی لوگ ڈائریکٹ آپ کو یا مجھے تو ویسے بھی لکھ لیتے ہیں، ان کو پتا ہے جن جن لوگوں نے گروپ میں ہے ان کو ڈال دیں نمبر، سوال زیادہ ہو جائیں گے، بس یہ ہوگا. لیکن میرے خیال کس نمبر 2 شروع کرنی پڑے گی. رانا صاحب دوبارہ آ گئے. نہیں میں تیسرے بند کرنا آیا تھی، میرے کو باہر بیل ہو گئی، کوئی آ گیا تھی، ادھر گیا. ٹھیک ہے جی، سب دوستوں کا شکریہ، اور انشاءاللہ اگلے ویک پھر ملاقات ہوگی. اور وی او جی اردو سروس کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ تک دوستوں تک یہ بات پہنچے.